اور یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے کہ یہاں پر اس جس فیلڈ میں آپ ہیں بیسکلی میں تو سمپل کہوں گا کہ یار روحانی ڈاکٹر، ٹھیک ہے، روحانی ڈاکٹر ہیں آپ نا، ٹھیک ہے. اب بہت سارے لوگوں کو روحانی مسائل ہوتے ہیں، جن، جادو، نظر اور بے شمار چیزیں، ٹھیک ہے، اور اس کا آپ کے پاس علاج، توڑ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت محسوس ہوئی، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کیا سچویشن ایسی دیکھی ہے کہ جہاں پر لوگوں کے ساتھ اس طرح سے اسکیم ہو رہا ہوتا ہے؟ حضرت ابھی تو کیونکہ میں ایک تقریباً 10 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اور دانیال بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اتوار والے دن میرے پاس ایک مریض آئی، 27 سال سے وہ بیچاری بیمار ہے. کتنے سال؟ 27 سال سے. بیماری کیا تھی؟ جنات کا معاملہ، بقول ان کے کہ میرے ساتھ جنات ہے، چڑیل آتی ہے، اور ایک لنگڑا جن آتا ہے میرے اوپر اور مجھے تکلیف دیتا ہے اور مجھے رونے کی کیفیت آتی ہے. اور یہ جب میں نے اسے چیک کیا تو یقین کریں کہ اس کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے. اس نے کوئی دربار نہیں چھوڑا، کوئی پیر نہیں چھوڑا، مطلب جس کو جہاں اس نے بتایا وہ گئی. اور صرف اس کا مسئلہ تھا ڈپریشن کا. صرف جب اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوگی، ذہن پہ وہ ٹینشن لیتی ہے اور اس پہ وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور لوگوں نے کہا کہ آپ کے اوپر جن کے معاملات ہیں، اس طرح کے معاملات. اب 27 سال زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. اس کے بچے چھوٹے تھے، جوان ہو گئے اس معاملات میں. اور اس کے جو خاوند کی کیا کیفیت ہوگی، پورے اس کے رشتہ دار، سارے گھر والے اس کے پریشان. اور وہ کہہ رہے کہ ہم جو ہے نا، کوئی ہم نے جہاں جس نے بتایا ادھر چلے گئے. پیسہ کتنا خرچ ہوگا؟ پیسہ خرچہ ہوا، ٹائم ضائع ہوا. پھر جو ان کے گھریلو معاملات خراب ہوئے وہ الگ ایشو ہے، ٹھیک ہے. اور بہت سے معاملات گھریلو ان کے خراب ہوئے، اور کہاں تک نوبت پہنچی. اور جب میں نے ان سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جب بات کی، اور جب ان کو میں نے سمجھایا کہ آپ کے ساتھ اس طرح کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے، تو ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے میری بات پہ بلیو نہیں کیا، یقین نہیں کیا. مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جاوید صاحب ہے میرے ساتھ جن. یہ بھی تو ہوتا ہے، ہاں مجھے جادو ہے، پلیز مجھے بولو کہ میرے ساتھ جادو ہے. دانیال بھائی، ہم لوگوں کا مزاج ایسا ہے نا کہ اگر آپ کہیں گے نا کہ آپ کے اوپر کالا جادو اور سپلی ہے، تو وہ کہیں گے کہ یہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے. یہ فوراً دیکھو اس نے پکڑ لیا، تشخیص کر دی، میرے ساتھ یہ معاملہ بھی ہوتا ہے، یہ معاملہ بھی ہوتا ہے، یہ معاملہ بھی ہوتا ہے. وہ کہے گا بہت پہنچا. اگر آپ نے ان کو کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، گارنٹی میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، جس سے مرضی آپ چیک کرا لیں صحیح بندے سے، آپ کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ، تو وہ یقین بھی نہیں کرتے اور منہ بنا کے چلے جاتے ہیں کہ نہیں یار اس کو مطلب کچھ مائنڈ پتہ بنا لیا، مائنڈ بنا دیا. مطلب انہوں نے اپنے اوپر اس چیز کو سوار. اب دانیال بھائی پورے پاکستان پہ تو جادو نہیں ہے، جس کے پاس آپ جائیں وہ بندہ کہے گا میرے ساتھ بھائی جنات کا مسئلہ ہے، میرے ساتھ اثرات ہے، میری روزی بند ہوئی ہے. کوئی اتنا فارغ بھی نہیں ہے کہ آپ کے اوپر جادو کرائے یا جنات. ہر کسی کے اوپر، ہر بندہ تقریباً اگر 100 مریض آ رہا ہے نا تو حضرت ہر بندے کا یہی حال ہے کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہے مجھے چیک کر، میری روزی تو بند نہیں. انسان اپنے ہی معاملات دیکھتا ہے. صاحب یہ والی بات ہو گئی. ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ آپ کو کہیں تکلیف ہوئی، آپ نے گوگل پہ لکھا، ٹھیک ہے، اور گوگل نے بتا دیا ہاں تمہیں کینسر ہے. آپ کو پتا ہے نا، آپ کچھ بھی گوگل پہ لکھیں گوگل آپ کو بتا دے گا. مختلف آرٹیکلز ہوتے ہیں، سمٹمز آپ نے، ہاں مجھے کینسر ہے، تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں، ڈاکٹر کو بولوں کہ ڈاکٹر مجھے کینسر ہے، میرا علاج کرو. تو ڈاکٹر کو بولے گا بھائی مجھے بھی کچھ کام ہے، مجھے بھی دیکھنے دے پہلے. نہیں مجھے کینسر ہے. تو یہ وہ والی بات ہے کہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لے کہ ہاں مجھے ہے، مجھے میرے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے. ایسا مائنڈ بنا ہوا ہے نا. اصل مسئلہ ہے کہ آج کل آپ دیکھیں ڈرامے بھی اسی ایج پہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جادو کے بارے میں، جنات کے بارے میں، اور اس میں باقاعدہ موم بتیاں جلائی جا رہی ہیں اور سارے چیزیں. یہ سب دیکھ دیکھ کے مائنڈ لوگوں کا بنا ہوا، ذہن میں نا یہ چیزیں سوار ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان جن. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا تو مسلمان ہو گئے، باقی آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہے. ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ اس ٹائم سب سے زیادہ جادو شیاطین کر رہے ہیں، بندے کم کر رہے ہیں، شیاطین زیادہ کر رہے ہیں. اب شیاطین کو کیا فائدہ ہے؟ اب کسی کے اوپر مثال روحانی معاملہ آ گیا، کچھ ایسی معاملات اس کے شروع ہوئے کہ سامان ہل رہا ہے، یا اس کو درد ہو رہا ہے، یا کمر پکڑی گئی، یا کندھے پکڑے گئے، یا سر میں درد ہے. اب اس نے کہا جی میرے اوپر جادو. وہ کسی عامل کے پاس گئی، عامل نے اس کو چیک کیا، اس نے کہا آپ کے ساتھ معاملہ ہے، ٹھیک ہے. پہلا سوال مریض کا یہ ہوتا ہے کہ کس نے کروایا ہم پہ. چاہے جتنا پڑھا لکھا آدمی ہے یا جیسا بھی ہے، اس نے پہلا یہی سوال کس نے کرا. ہم نے حضرت صاحب اس کا کرنا کچھ نہیں ہے، صرف آپ مجھے اتنا بتا دیں، ہم اس سے احتیاط کریں گے، اپنا میل جول میں کمی لے آئیں گے. اب یہاں سے نقصانات شروع ہوتے ہیں. پھر جب آپ جس عامل کو چیک کراتے ہو، وہ شیاطین جو ہے نا، جس کے اوپر اس کو شک ہوتا ہے، اس کا چہرہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. فلاں عورت، اکثر عامل کہیں گے کہ موٹی سی ایک عورت ہے، چشمہ لگائے، چولہے کے پاس بیٹھی ہے. چولہے سے ادھر ادھر نہیں کہتے، چولہے کے پاس بیٹھی ہے. اب اس کی پھپھی، خالہ، کوئی بھی ایسے رشتہ دار ہے، کوئی تو ہوگی موٹی، کوئی بھی ہو. اب اس ذہن میں آ جاتا ہے. یہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بھابھیوں پہ، پھپھی پہ، خالہ پہ،
ان سب رشتوں پہ شک کرتے ہیں جو قریبی، بہت زیادہ قریبی. اس سے شیاطین کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں اختلاف، خاندان ٹوٹتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بات شریعت سے ٹکراتی ہے. شریعت کے حکم ظاہر پہ، باطن پہ نہیں ہے. بزرگان دین نے لکھا ہے جادو کا اور چوری کا یہ 100% ٹھیک نہیں آتا آپ پہ کس نے کرایا. مرض کی تشخیص تو ہو سکتی ہے کہ آپ کے ساتھ فلاں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی تشخیص نہیں ہو سکتی کہ کس نے کروایا. اگر جو بندہ کہتا ہے آپ کو فلاں بندے نے کرایا تو وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے، نہ اس کی بات پہ بلیو کرے کہ یار فلاں نے کروایا، فلاں نے کروایا. بالکل اس پہ یقین نہ کرے. ہاں ایک مرض ہے، بس اس کا علاج کروائیں، اور اس کا علاج سب سے بہتر ہے ذکر. جب تک آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا آپ کے لیے ساری آسانیاں. جب اللہ سے دوری ہوگی تو پھر آپ چاہے ذکر کرو، چاہے جو کچھ مرضی کرو، کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اب چینی کے اندر مٹھاس ہے، اس کا آپ انکار کر سکتے ہیں. اب چینی اس گلاس میں 1 چمچ ڈالیں، یہ گلاس میٹھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اگر یہی چینی ایک ڈرم میں ڈالیں تو ڈرم کو میٹھا کرے گی؟ نہیں کرے گی. اگر سمندر میں ڈال دیں یا کنویں میں ڈال دیں، چاہے 10 من چینی ڈال دیں، اس کو میٹھا نہیں کرے گی. اسی طرح سے اکثر لوگوں کے یہ سوال، اتنے عرصے سے ہم ذکر کر رہے ہیں، ہمیں آرام نہیں بن رہا. ذکر میں تو شفا ہے، آپ چینی کی مٹھاس کا انکار نہیں کر سکتے. جس سے بھی کہیں بولے گا چینی میٹھی ہے، لیکن ذکر کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ شفا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگلے بندے کے مسائل اتنے ہیں کہ اس کو وقت کور ہونے میں وقت لگتا ہے. اب لوگ تو کہتے ہیں کہ ہاتھ میں بندہ سرسوں جما دے، ایک دن آئے دوسرے دن بندہ ٹھیک ہو جائے. میرے پاس حضرت ایک مریض آیا، اس کے ساتھ جنات کا معاملہ تھا. یقین کرے 2.5 سال اس پہ مجھے لگے. 2.5 سال بعد جا کے بندہ ٹھیک ہوا. اور ایسی چیزیں آتی تھی کہ جب میں بیٹھ کے، اگر چرپائی پہ بیٹھ کے دم کرتا تھا نا، چرپائی ٹوٹ جاتی تھی، ڈرس ہم لوگ نیچے. اتنے سخت کے. داؤد نام کا جن تھا جو اس کے اوپر حاضر ہوتا تھا. مسلمان تھا، داؤد تھا، اور ان کو باقاعدہ بھیجا گیا تھا. پھر میں نے اپنے حضرت جی سے، جادو والا جن، جادو کے طور پہ، جب میں نے اپنے حضرت جی سے مشورہ کیا کہ اس کے بارے میں، کہ میں تو تھک گیا ہوں اس کے اوپر دم ڈال کے، اتنا تنگ ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. استاد نے فرمایا کہ اس سے دوستی کرو. اوکے. اس سے ہم نے پھر دوستی کی. اس کو ہم نے سلسلے کے وظائف پڑھائے. جب سلسلے کے وظائف پڑھائے تو وہ پھر ہمارے سلسلے میں بیعت ہو گیا، ٹھیک ہے. جن کو اپنی الائی بنا لیا. اس سے جب بیعت ہوا تو پھر اس نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ پہ عمل ہوا ہے، وہ آپ نکالیں، میں اللہ کے حکم سے واپس چلا جاؤں گا. اور 2.5 سال لگے. 2.5 سال بعد اس بچے کی ٹھیک ہو. الحمدللہ آج وہ خیرافیت سے اپنا مرغے کا کام کر رہا ہے اور بہترین اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو اس پہ وقت لگتا ہے. بعض جنات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ہڈی میں شامل ہو جاتے ہیں، اور بعض خون میں شامل ہو جاتے ہیں، بعض انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور بعض جو ہے ذہن کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں بعض، اور بعض جسم کے چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں. یہ 5 قسم کے ہوتے ہیں. اور 5 قسم کے لوگ جو ہے نا اتنے شدید نہیں ہوتے. جو 2 قسم کے وہ زیادہ شدید ہے، ایک ہڈی والا اور ایک خون والا. اور جو دوسرے 3 قسم ہیں ان کا علاج کرنا آسان ہے. جو جسم میں داخل ہوتا ہے اس کے اندر طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے اندر اللہ نے بڑی طاقت دی ہوتی ہے. اور جو پیچھے سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، دماغ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہ علمی طاقت زیادہ رکھتا ہے. اور جو ہڈی اور خون میں صلاحیت کرتے ہیں، یہ تو نسل در نسل چلتا ہے. اور اس کا علاج صرف ذکر ہے. نسل در نسل چلتا ہے. اگر آپ نے اس کو آگے بڑھنے سے روک لیا تو آپ جیت گئے. کینسر کی طرح. اگر آپ کو اس نے بڑھنے سے آپ نے روک لیا تو آپ جیت گئے. اگر وہ آگے چل پڑا تو پھر آپ ہار گئے. تو یہاں پہ سلسلے کے وظائف جب پڑھاتا ہے نا بندہ تو رک جاتا ہے، اللہ کے حکم سے کنٹرول ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک وہ وظائف پڑھتا رہے گا سیٹ رہے گا. جہاں وظائف چھوڑے گا پھر اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے گی. یہ سلسلہ ہے.